ایک اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ کئی مرتبہ اس سوال کو پوچھا گیا ہے، ہم نے ریکارڈ کرا دیا. بہتر ہے کہ آج کے بعد ہم بات نہ کریں. یقینی طور پہ اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کی شادی جائز. اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی بالکل ابتدائی آیات میں چند ایک آیات کے بعد ہی فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کی خواتین بھی جائز، ان سے نکاح کرنا جائز. ایک مسئلہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہو گئی، تو کیا اب بھی وہ اہل کتاب ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات اور انجیل تھی اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی؟ اس میں بھی ہوئی تھی. اسی لیے تو آخر پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے اور بتاتے تھے کہ تورات اور انجیل یہ چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے تھے کہ اس میں یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ہفتے میں درس ہوتا تھا اور یہودی تورات کا درس دیتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس میں باقاعدگی سے جاتے تھے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے اور اپنے بتاتے تھے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تورات دیکھ کے ڈانٹ دیا، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جو بالکل مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، مطالعے کے شوق میں انہوں نے تورات پڑھنی شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. یہ ایسے ہی تھا جیسے آپ نے ابتدا میں قبروں پہ جانے سے منع فرما دیا تھا کہ قبروں پہ نہ جاؤ. یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے ابتدا میں اسلام کے آغاز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور چیزوں سے منع فرما دیا تھا. پھر آہستہ آہستہ تنسیخ اور تبدیلی یہ قوانین ہوتے رہے. کچھ چیزیں پہلے جائز تھیں، فرمایا اب یہ ناجائز. گدھے کا گوشت مثلاً پہلے جائز تھا، فرمایا اب ناجائز. خبردار جو گدھے کا گوشت کھائے. پہلے فرمایا تھا قبروں پر جانا ناجائز ہے، 7 ہجری میں اجازت دے دی کہ چلے جایا کرو. تو حدیث میں یہ بہت بڑا علم ہے کہ کس حدیث نے کس حدیث کو کینسل کیا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جو منع فرمایا تھا کہ دیکھیے آپ نے یہ نہیں کرنا، بعد کے دور میں جتنی بھی روایات ملتی ہیں ان روایات کو ایک تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لائے. اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگ پڑھیں گے کیوں؟ حنفیوں میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الاثار وغیرہ میں ان روایات کا ذکر کیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ساری رات کھڑے رہتے تھے، بتاتے تھے مکہ پہ ہم پہ کیا ظلم ہوا ہے، اہل مکہ ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے. اور اسی میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی باتیں سنتے تھے، سناتے تھے. اور دوسرے کنز المال میں کی ایسی روایات مل جائیں گی. تو آپ کا کیا خیال ہے اس زمانے میں تحریف نہیں ہوئی تھی؟ بالکل تحریف شدہ کتابیں تھیں، ان میں کفر کے جملے موجود تھے، بہت سی چیزیں ایسی تھیں. یہ تو مسلسل تحریف کا عمل جاری رہا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے یہ اہل کتاب وہ خواتین جو اس کتاب کو پڑھتی تھیں، مانتی تھیں، اس کے باوجود کہ اس میں تحریف ہوئی تھی، اللہ نے انہی سے نکاح کی اجازت دی. ہمارے زمانے میں ایک اور مسئلہ پیش آ گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس زمانے کے اہل کتاب عورتوں سے شادی کرتے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نائلہ جب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور انگلیاں اور وہ خون والا کرتا اور یہ تمام اشیاء لے کے وہ مکہ مکرمہ گئی ہیں اور امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ دیکھیں کیا ہوا ہے امیر المومنین اور خلافت اور یہ سارا معاملہ. حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ پہلے عیسائی تو تھیں جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے شادی کی. بہت واقعات تھا. 20 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ملیں گے، وہ انہی خواتین سے شادی کرتے تھے جو تورات اور انجیل پڑھتی تھیں، اور وہی کچھ تھا اس میں تحریف شدہ چیزیں جس کا اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ ایسے نالائق ہیں کہ آیات میں تعریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں. ایک نیا مسئلہ اب یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب اہل کتاب عورتیں بھی ہیں یا نہیں. امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، کئی ممالک میں کئی خواتین سے ہم نے دریافت کیا، انہوں نے کہا ہم مذہب کو نہیں مانتے. آئی ڈونٹ بلیو، میں ان چیزوں کو نہیں مانتی.
جب وہ نہیں مانتی سرے سے ان چیزوں کو تو پھر اہل کتاب بھی نہ رہی. وہ وہی کوئی نہیں مانتی، کتاب کوئی نہیں مانتی، رسالت کو نہیں مانتی، ریلیجن کو نہیں مانتی، تو اہل کتاب بھی نہیں ہے. وہ تو پھر کافروں کے حکم میں چلی جائیں گی. اللہ نے ان سے نکاح کی اجازت قطعاً نہیں دی کہ کوئی مسلمان مرد ایسی عورت سے شادی کرے. تو اس سے اہل کتاب وہ جو اب بھی اگر وہ صحیح معنی میں عیسائی ہیں اور کتاب میں اگرچہ تحریف ہو گئی ہے، وہ اسے ماننے والے ہیں، تقدیر کو ماننے والے ہیں، اللہ کے یہاں پیش ہونے کو ماننے والے ہیں، ان سب چیزوں کے قائل ہیں، تو ان سے نکاح یقینی طور پہ درست اور جائز.